मेरा नाम गुलनाज है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था और मैं अपने चचा चची के साथ रहती थी। मेरा और कोई बहन भाई नहीं था। मेरे चचा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मेरी चची को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं जब से इनके साथ रह रही थी, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी और हमेशा गुस्सा करती थी और मुझसे सारे घर का काम भी करवाया करती थी। इसकी वजह ये होती थी कि इनकी एक बेटी थी, लेकिन वो मुझसे इतनी प्यारी ना थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरा हुस्न बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इनकी बेटी को भी मैं बिल्कुल पसंद ना थी। हम जब भी किसी फंक्शन पर इकट्ठे जाते तो सब लोग मुझे ही देखते थे और कोई इस पर तवज्जो नहीं देता था। इसी वजह से मेरी चची और मेरी कजन मुझ पर सारा दिन गुस्सा निकालती थी और घर का सारा काम मुझसे करवाती थी। मेरे पास और कोई बहाना नहीं होता था जिससे मैं घर के काम करना छोड़ देती, क्योंकि मेरी चची मुझे घर से भी निकाल सकती थी। इसी वजह से मैं चुपचाप इनका कहना मान लेती थी। मुझसे छोटी सी भी गलती होती तो मेरी चची मुझे बहुत मारती थी। मेरे चचा इस वक्त बाहर होते थे, इसलिए इन्हें इस बात की खबर नहीं होती थी। मेरे चचा मेरा ख्याल रखते थे, क्योंकि मैं इनके लिए इनके भाई की आखिरी निशानी थी। वो मेरे लिए बहुत सी खाने वाली चीजें भी लाते थे। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं बड़ी हो गई थी। मेरी चची मेरे बजाय मेरी कजन यानी कि अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने लगी थी। इसके बहुत से रिश्ते आए थे, लेकिन जो कोई भी इसे देखने के लिए आता था वो मुझे पसंद करके चला जाता था। इस पर मेरी चची को बहुत गुस्सा आया था। इन्होंने मेरे चचा के कान भरने शुरू कर दिए थे कि मैं अपनी कजन की शादी नहीं होने देना चाहती। मेरे चचा इनकी बातों में आ गए, इसलिए इन्होंने मुझे मना कर दिया कि अब मैं मेहमान के सामने नहीं जाऊंगी। अब मैं भी बताई हुई बात पर अमल करती थी, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ था। चुनाचे मेरे चचा ने पहले मेरी शादी का फैसला किया था। इन्होंने मेरे लिए आसानी से रिश्ता तलाश कर लिया था। मुझे शादी से पहले कुछ भी नहीं पता था कि इन्होंने किससे मेरी शादी करवानी है। मैं जब भी इनसे पूछती तो वो मुझे कह देते थे कि शादी के बाद पता चल जाएगा। मेरी सादगी के साथ शादी हो गई थी और शादी के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे शौहर एक छोटी सी कंपनी में मुलाजमत करते थे और इनकी माहाना फीस से हम दोनों का गुजर बसर हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा उम्र के थे, इस वजह से अब वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगे थे। शादी के शुरू के दिन बिल्कुल सही गुजर गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इनको सही परेशानी का सामना करना पड़ा था। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई औलाद ना हुई थी। मैंने अपने शौहर को समझाया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कोई औलाद नहीं हो सकेगी। इस वजह से हमें किसी हकीम से इसका इलाज करवाना चाहिए। मेरे शौहर ने मेरी बात मान ली थी और वो खुद ही हकीम से मिलने चले गए थे। मैंने इनसे पूछा कि हकीम ने इन्हें क्या बताया है। जब इन्होंने मुझे बताया कि हकीम ने इन्हें एक जड़ी बूटी लिखकर दी है जिसके इस्तेमाल से इसका काम आसानी से हो जाएगा, मैंने भी इनकी बात मान ली और वो जड़ी बूटी लेने के लिए चले गए थे। रात को इन्होंने वो जड़ी बूटी खाई। इसको खाने के फौरन बाद ही मेरे शौहर ऐसे हो गए थे जैसे इनके अंदर बिजली पैदा हो गई हो और पूरे जोश में आ गए थे, और इसके साथ ही हम दोनों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया था। मैं भी बहुत पुरसुकून होने लगी थी और मुझे इस जंगली जड़ी बूटी से बहुत फायदा हुआ था। अब ये रोज का मामूल बन गया था। मेरे शौहर रोज ही वो जड़ी बूटी खा कर काम करते थे। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरे चचा की मेरे शौहर के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे, इसलिए मेरे चचा का मेरे घर आना जाना लगा रहता था। मेरे शौहर भी इनसे हर बात शेयर करते थे। इन्होंने मेरे चचा को इस जड़ी बूटी के बारे में बताया तो मेरे चचा काफी हैरान हुए थे। वो भी इनसे कहने लगे कि मेरी चची इन्हें इतना सुकून नहीं देती हैं, इसलिए वो भी इस पर गुजारा करने का सोच रहे हैं। मेरे शौहर ने इनको सारी तफसील बता दी थी कि वो कैसे इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करे। एक दफा मेरे चचा हमारे घर बिजनेस की बात करने आए थे। इन्हें रात हो गई थी।
ایک دفعہ میرے چچا ہمارے گھر بزنس کی بات کرنے آئے تھے. انہیں رات ہو گئی تھی تو میں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا تھا کہ کل ہی واپس چلے جائیں. میرے شوہر نے بھی انہیں کافی روکا تھا لیکن وہ کہنے لگے کہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے وہ واپس ہی جائیں گے. جب میرے شوہر نے ان سے کہا کہ رکنے کا ایک فائدہ ہے اور وہ یہ کہ وہ میرے چچا کو جڑی بوٹی کا استعمال سکھا دیں گے. میرے چچا کو بھی یہ بات بہت پسند آ گئی تھی اس لیے انہوں نے بھی ہاں کر دی تھی. میرے شوہر نے انہیں بتایا کہ یہ جڑی بوٹی کافی تیز ہے اس لیے اس کا استعمال دھیان سے کرنا ہوتا ہے. پر میری چچا کہنے لگے کہ ان کی عمر کافی زیادہ ہے اس لیے وہ جڑی بوٹی کو زیادہ لیں گے تب ہی وہ اثر کرے گی. میرے شوہر نے ان کی بات مان لی اور میرے چچا کو جڑی بوٹی کی ایک چمچ کھلا دی. میرے چچا نے جیسے ہی کھائی تو پہلے تو وہ بالکل ٹھیک رہے لیکن وقت جیسے بڑھ رہا تھا ان کی طلب بھی بڑھتی جا رہی تھی. میرے شوہر نے جڑی بوٹی کھانے کے ساتھ ہی مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا. میرے چچا کو بے چینی ہونے لگی تھی. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے پکڑ لیں. ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. پورے 11 بجے وہ نشے سے دھت ہو گئے تھے اور جڑی بوٹی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا. میرے شوہر پر بھی کافی زیادہ اثر ہو گیا تھا. انہوں نے میرے روم کی جانب اپنے قدم بڑھائے اور میرے روم کا دروازہ بجانے لگے. میں شوق ہو گئی تھی کہ میرے چچا کو اس وقت کیا کام ہے جو وہ اس طرح اچانک ہی ہمارے روم میں آ گئے ہیں. میرے شوہر جلدی سے مجھ سے الگ ہوئے تھے. میں نے انہیں دیکھا تو وہ دروازہ کھولنے جا رہے تھے. میں نے اپنی حالت دیکھی تو جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا. میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میرے چچا مجھے فوراً چمکتی نظروں سے دیکھنے لگے تھے. میرے شوہر بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے تھے. اب دونوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا اور میری طرف بڑھنے لگے تھے. میرے چچا ہوش میں بالکل نہیں تھے. نشے میں وہ میرے ساتھ عجیب حرکت کرنے لگے تھے. میرے شوہر نے بھی اپنی خراب حالت کی وجہ سے انہیں نہ روکا اور وہ مجھ پر جھکتے چلے گئے. اب وہ میرا کام کرنے لگے تھے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ احساس حاصل کیا تھا کیونکہ میرے شوہر ان کے مقابلے میں کافی کمزور تھے پر میں تھک چکی تھی. لیکن میرے چچا کے پیچھے ہٹنے کے بعد ہی میرے شوہر مجھ پر جھک گئے تھے. اب ان کی باری تھی. انہوں نے اپنی باری میں اپنی طلب پوری کی تھی. میں نے ان دونوں کو کافی روکنے کی کوشش کی تھی لیکن جڑی بوٹی کے اثر کی وجہ سے وہ دونوں نہیں رک پا رہے تھے. کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے. میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا. مجھے عجیب محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ میرے چچا نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے. میرے شوہر تو اس قسم کے انسان تھے انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی لیکن میں اسی بات کا سوگ مناتے ہوئے سو گئی تھی. اگلے دن میرے چچا اٹھے تو انہیں سب کچھ یاد آنے لگا تھا. وہ بھی بہت شرمندہ ہو گئے تھے. میری حالت اگلے دن خراب ہو چکی تھی. میرے شوہر بھی کام پر چلے گئے تھے. میرے چچا واپس چلے گئے تھے اور میں 2 دن بیمار رہی تھی. میرے چچا نے مجھ سے معافی مانگی تھی پر میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی. میرے شوہر اب زیادہ دیر باہر ہی گزارتے تھے. میرے چچا نے جب یہ بات نوٹ کی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس واپس بلا لیا تھا. میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی پر انہوں نے میری بہت منتیں کی تھی تو میں بھی ان کی بات مان گئی اور واپس چلی گئی تھی. میں ان سے بہت کم بات کرتی تھی. میرے شوہر نے پیچھے سے میری خبر نہ لی بلکہ وہ بھی خوش ہو گئے تھے کہ میں واپس چلی گئی ہوں. اس طرح ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. میرے چچا نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرا سارا خرچہ اٹھائیں گے. میں اب ان کے پاس ہی رہتی تھی لیکن میں وہ والی رات ابھی بھی نہ بھولی تھی. میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ میرے چچا بہت اداس رہنے لگے ہیں. جب بھی میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا کہ کیا اس جڑی بوٹی سے انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے اس پر وہ پریشان ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ میری چچی ان کی طلب پوری نہیں کرتی ہیں اس لیے جڑی بوٹی کھانے کے بعد ان کی وہ بے چینی مزید بڑھ جاتی ہے. میں ان کی بات سمجھ سکتی تھی کیونکہ میں بھی کئی عرصے سے اپنے شوہر سے دور تھی. میرے اندر کی طلب بھی بڑھ رہی تھی پر میں چاہ کر بھی اپنے چچا سے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی. جب ہی انہوں نے مجھے دوبارہ پوچھا کہ میں نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں نے معاف تو کر دیا تھا پر پھر بھی ایک خیال کے تحت میں نے ان سے کہہ دیا کہ اگر وہ میرا ایک کام کرے تو میں اس رات کو جو بھی ہوا تھا وہ سب بھول جاؤں گی.
وہ تیار ہو گئے تھے اور مجھ سے وہ کام پوچھنے لگے تھے۔ جب میں نے انہیں دوبارہ جڑی بوٹی کھانے کا کہا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ بھی تیار ہو گئے اور ویسا ہی کیا جیسا میں ان سے کروانا چاہتی تھی۔ اس طرح میری وہ طلب بہت اچھے طریقے سے ختم ہو گئی تھی اور مجھے ایک مرتبہ پھر سے سکون ملا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے واپس بلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا کہ دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں ہونے دے گا اور وہ شرمندہ تھا۔ میرے چچا نے بھی مجھے سمجھا دیا کہ اب میں واپس چلی جاؤں، لیکن میں ان کے پاس ہفتے میں 2 دفعہ ضرور چکر لگایا کروں۔ میں ان کی بات کا مطلب جان چکی تھی جب ہی میں نے بھی ہاں کر دی اور واپس چلی گئی۔ اس طرح میں اب ہر ہفتے اپنے چچا کے پاس جاتی تھی اور ان کی اس جڑی بوٹی کا کمال بھی دیکھتی تھی۔ اس سے ان کا کام بھی پورا ہو جاتا تھا۔